کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، ہم سب لوگوں میں سے، کہ اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دوسری طرف ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے، تو پھر ہمیں دنیا چھوڑ دینی چاہیے کہ ہمیں ذکر کی مجلس میں کیوں بیٹھنا ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ذکر کی مجلس میں جانا ہے، ذکر کی مجالس میں بیٹھنا ہے؟ اکثر ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ ذکر جو ہے وہ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی تو ہے، تو پھر ہمیں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تربیت ہی مجلس، تو تربیت کے بارے میں بھی ہم لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم شیخ کے لفظ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ بدعت ہے، کوئی شرک ہے، حالانکہ شیخ کا سمپل سا مطلب مینٹور ہے۔ ہم مینٹور کو تو لینے کے لیے تیار ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا مینٹور جو ہے ایلن مسک بن جائے، لیکن ہم جو ہے شیخ کے لفظ چڑھ جاتے ہیں۔ جو آپ کا مینٹور ہے وہ بیسیکلی اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں جو آپ کے مختلف معاملات ہیں اس کے درمیان میں توازن لے کے آ جائے۔ کہ جو اللہ والے ہیں وہ بیسیکلی روح کا سافٹ ویئر ہی ٹھیک کرتے ہیں، روحانی انجینئر ہوتے ہیں۔ یہ مجالس جو ہیں یہ بیسیکلی تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں، جہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کے نتیجے میں جو ہمارا سافٹ ویئر روح کا وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب سافٹ ویئر ٹھیک ہونا شروع ہوگا نا، تو پھر آپ کے ہارڈ ویئر کے اوپر آپ کے ارد گرد کے مادی اسباب پہ اس کے سارے فائدے اس کے نظر آنے شروع ہوں گے۔ تو دین اور دنیا میں فرق نہیں ہے۔ اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جو بھی شروع میں نے کہا کہ دین پہ عمل کریں یا دنیا پہ عمل کریں، دنیا حاصل کریں یا دین حاصل کریں، یہ ڈسکشن اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے ذہنوں میں اگین سوشل میڈیا سے، مطلب لٹریچر سے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ ہم لوگ اپنے گول بھی غلط سیٹ کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ وہاں سے ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اس مسئلے کا حل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب یہ شدید محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، قرآن پاک میں ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ آپ کی سنت پر مکمل طور پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گی۔ اب یہ ٹو وے آپ کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا، اب یہ بیلنس ہے وہ آؤٹ ہوا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بیلنس کس طرح سے آؤٹ ہوا ہے اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ ایگزامپل ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، ہم سب لوگوں میں سے، کہ اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی۔ اگر ہم نے دین میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ دنیا میں ہم اچھا بزنس نہیں کر سکتے، اچھی پوزیشن نہیں لے سکتے، ہم اچھا سائنٹسٹ، اچھا انجینئر نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے دوسری طرف ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے، تو پھر ہمیں دنیا چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہ آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، جہاں پہ ہم لوگ اکثر اپنا توازن جو ہے یا بیلنس ہے وہ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہمارے یہاں یہ ڈسکشن اکثر ہم نے سننے میں آتی ہے کہ ہمیں ذکر کی مجلس میں کیوں بیٹھنا ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ذکر کی مجلس میں جانا ہے، ذکر کی مجالس میں بیٹھنا ہے؟ اسی طرح سے ہماری اکثر ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ ذکر جو ہے وہ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی تو ہے، تو پھر ہمیں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس طرح سے ہماری اکثر غلط فہمیاں دعاؤں سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہم دعا کو اتنی ویلیو نہیں دیتے اپنی زندگی میں جتنی کہ اس کی ویلیو ہے، جتنی کہ ہمیں قرآن سے
اور سنت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملی۔ تو یہ بیسیکلی آج کی جو مجلس ہے، میں اس کے ٹاپک کے ہی مختلف اینگلز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کی جو مجلس ہے اس کا نام ہے تربیتی مجلس ذکر اور دعا۔ تو اس میں تربیت کا بھی ایک ذکر ہے، مجلس یعنی گیدرنگ اس کا بھی ایک ذکر ہے، دعا کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح سے اب ان کا آپس میں کنیکشن بھی ہے۔ تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ کو بلڈ کریں تو ہم ہر دفعہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھائیں۔ اور سیدھے رستے کے اوپر جب ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ اور ہم قرآن پاک کو جب شروع کرتے ہیں تو اس کی پہلی آیت ہی یہ ہے کہ متقین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بے دیکھی کی چیزوں پہ ایکچولی یقین رکھتے ہیں۔ اب بے دیکھے اندیکھی چیزیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بھی ہیں، پرانے پیغمبر ان کی باتیں بھی ہیں، اور اسی طرح سے جنت ہے، دوزخ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اندیکھی چیزیں ہیں، اور اندیکھی چیزوں کو ماننا، ان پہ ٹرسٹ کرنا، اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے یہ الفاظ جو ہیں جو کہ ہم نے بہت زیادہ فریکوینسی سے اپنے بچپن سے یاد کیے ہوتے ہیں تو ہم ان کے میننگ پہ بھی غور نہیں کرتے۔ ایمان کا مطلب ہے آپ کا بلیف، آپ کا ٹرسٹ کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والی عظیم شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر۔ تو اگر ہم ان سب باتوں پہ ہمارا ٹرسٹ ہوگا، اور جتنا زیادہ ٹرسٹ ہوگا اتنا زیادہ ہمارا جو سفر ہے وہ مسلمان سے مومن کی طرف شروع ہو جائے گا، فتویٰ سے تقویٰ کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دین پہ عمل کرتے ہیں تو ہم دین کو سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، اور اگر ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے، اور یہاں پہ ہمارا دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یورپ کا یا امریکن اسٹرکچر ہے کہ آپ کا چرچ اینڈ اسٹیٹ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے لیے ہماری جو دنیا ہے اس کو ہم نے گزارنا ہی دین کے مطابق۔ تو دین اور دنیا میں فرق نہیں ہے۔ اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جو بھی شروع میں میں نے کہا کہ دین پہ عمل کریں یا دنیا پہ عمل کریں، دنیا حاصل کریں یا دین حاصل کریں۔ یہ ڈسکشن اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے ذہنوں میں اگین سوشل میڈیا سے، مطلب لٹریچر سے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ ایکچولی دین وہ پروٹوکول ہے، وہ گائیڈ لائنز ہیں، وہ انسٹرکشن مینول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ جس طرح ہم لوگ جاب کرتے ہیں، جیسے ہی ہم جاب کرتے ہیں ہمیں ایک جاب ڈسکرپشن ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے کہ بھائی یہ جاب ڈسکرپشن ہے، اس جاب ڈسکرپشن کے مطابق آپ نے اپنی جاب کرنی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاب الگ چیز ہے، جاب ڈسکرپشن الگ چیز ہے۔ آپ نے جاب کو جاب ڈسکرپشن کے مطابق کرنا ہے، اسی طرح سے آپ نے اس دنیا کو دین کے مطابق گزارنا ہے۔ تو یہ ہماری کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری ہلی ہوئی ہیں۔ اس میں اگر ہم ون بائی ون دیکھنا شروع کرتے ہیں تو مجالس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ گلیوں میں، اس کا مفہوم ہے گلیوں میں پھرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اور جب ان کو ایسی کوئی مجلس ملتی ہے تو اس مجلس کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بھی بلانا شروع کرتے ہیں، اتنا کہ وہ مجلس جو ہے وہ آسمانی دنیا تک فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح یہ حدیث قدسی ہے، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے پھر پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ بندے یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ذکر کے لیے، آپ کی یاد کے لیے، آپ کی تحمید کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اب یہ ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر یعنی اس کے بعد کتنی عبادت کرتے، کتنے فرما بردار ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، شفقت ہے، جس طرح کہ ہم اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا اب پتہ ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جنت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ پھر اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، میں مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کو کوئکلی سکویز کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ جہنم دیکھتے تو کتنی پناہ مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں سے ایکچولی جو کرکس ہے اس حدیث کا آج کی اس ٹاپک کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس میں موجود سب لوگوں کو بخش دیا۔ اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مجلس کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی برکت سے میں نے ان کو بھی بخش۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ہے ایسی مجالس میں آپ کا ویکلی، ہفتے میں، ماہانہ طور پر آنے کا ایک کی ریزن۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم فرشتے ہیں نہیں ہیں، نہ ہم لوگ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیطان سے آزاد ہیں، نہ ہم لوگ نفس سے آزاد ہیں۔ تو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اتنے کی تقویٰ کے اس پہ چلے جائیں گے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ غلطیاں بالکل ہوتی ہیں۔ اس طرح کی محفلوں میں جانے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس حدیث کی ذیل میں اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے بہت سارے مسائل جو زندگی سے ریلیٹڈ ہیں وہ ویسے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن تھوڑی دیر میں کرتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی ایک ڈسکشن ہوگی کہ ہمیں ایسی مجالس میں آنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ ذکر سے متعلق ہماری اکثر غلط فہمی غلط اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا ہے، میں نے قرآن پاک پڑھ لیا، میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تہجد کے ٹائم پہ پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ایک آیت ہے جس سے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کائنات کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ اب یہاں سے ہماری وہ سوسائٹی کا ایک جو ڈیلیما ہے وہ یہاں سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں یہ کور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور نہیں کریں، آپ سائنٹسٹ نہ بنیں، آپ گلیکسیز کے اوپر ریسرچ نہ کریں، آپ اپنے ایگریکلچر کے اوپر ریسرچ نہ کریں، آپ زمین کے اندر موجود معدنیات پہ غور نہیں کریں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں عقل مند ہونے کی نشانی کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا انجینئر بننا ہے، اچھا بزنس مین بننا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ سارے کام کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اب آپ ظاہر ہے اگر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو یہ ذکر جو ہے یہ نماز کے علاوہ ہے، یہ قرآن پاک کے علاوہ ہے، یہ ذکر وہ ہے جو آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے، جو ہر وقت آپ کے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی کنفیوژن آ جاتی ہے کہ دل میں ذکر کرنا یہ بھی کوئی شرک اور بدعت ہے، ذکر خفی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ٹرمز کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔
یہ جو ٹرمز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم سوشل میڈیا میں اپنی ارد گرد کی لائف میں کچھ لوگوں کو غلط پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر دلیل قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ساری چیز ہی غلط ہے۔ تو آپ کے پاس ذکر خفی اس کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ذکر دل میں ہی پاسبل ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ لوگ جمعہ پڑھ لو تو پھر اپنی اللہ تعالیٰ بازاروں میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ اب فلاح کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے؟ فلاح کی جنرل ڈیفینیشن یوزلی یہ ہے آسان لفظوں میں کہ فلاح وہ کامیابی ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی، ایسی کامیابی جو یہاں سے لے کر آخرت تک چلے۔ اب اس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آپ کو کہا کہ آپ اپنا بزنس کریں، رزق کی تلاش کریں، لیکن ساتھ میں ذکر کرتے رہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں اکٹھی فرمائی گئی۔ یا آپ نے اپنی جب جاب کرنی ہے، جب آپ نے اپنا کام کرنا ہے، جب آپ نے اپنی کوئی بھی ڈسکشن بزنس کی کرنی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ کہیں ایسی کوئی ڈسکشن ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کیوں کریں، ہم جو ہے وہ درود شریف کیوں پڑھیں، ہم جو ہے وہ تسبیحات کیوں کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے صورت قرآن پاک میں نے ابھی آپ کو ایک آیت بتائی جو جمعے سے متعلق ہے، ایک آیت بتائی جو کہ روز صبح تہجد کے ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اس میں اور بھی ہے آیت، اس میں یہ کہ جنگ کے ٹائم کے اوپر جو ہے فرمایا گیا کہ اب تم جنگ کے ٹائم پہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرو اور پھر جنگ کرو ساتھ۔ اب جنگ کے ٹائم میں بھی آپ کو نہ تو نماز معاف ہوئی، اور نہ ہی نماز تو آپ کا ایک ٹائم ڈیوریشن بیسڈ ایکٹیویٹی ہے، آپ نے 5 منٹ میں کمپلیٹ کر لی، آپ نے 10 منٹ میں کمپلیٹ کر لی، اب آپ کی جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اس جنگ کے درمیان میں آپ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ ہمیں فرما رہے ہوں، وہ کس قدر اہمیت کا عمل ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے وہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی سسٹم ہے آج کے زمانے میں، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے بارے میں تو اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل میں کچھ چیزوں کے اوپر کمانڈ دیتے ہیں، کمپیوٹر پہ کوئی ورڈ پہ فائل لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیتے ہیں، تو پرنٹ آؤٹ آپ کو فزیکلی نظر آتا ہے، لیکن جو آپ نے ورڈ میں فائل لکھی تھی وہ سارا سافٹ ویئر تھا، اس کا کہیں کوئی کام نہیں تھا۔ اسی طرح سے یہ انسٹرکشن سیٹ جب آپ چلائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو آپ کے اسباب کے اندر، آپ کے ہارڈ ویئر میں، آپ کے ارد گرد کے حالات میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہی ذکر اذکار سے آپ کو فائدہ ہو۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تربیتی مجلس، تو تربیت کے بارے میں بھی ہم لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم شیخ کے لفظ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ بدعت ہے، کوئی شرک ہے۔ حالانکہ شیخ کا سمپل سا مطلب مینٹور ہے۔ ہم مینٹور کو تو لینے کے لیے تیار ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا مینٹور جو ہے ایلن مسک بن جائے، لیکن ہم جو ہے شیخ کے لفظ چڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو آپ کا مینٹور ہے وہ بیسیکلی اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں جو آپ کے مختلف معاملات ہیں اس کے درمیان میں توازن لے کے آ جائے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بچوں سے آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق کو نبھاتے ہوئے آپ نے اپنے کاروبار کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اسی طرح سے آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے درمیان ایک رائٹ بیلنس، وہ آپ کا استاد، آپ کا شیخ، وہ آپ کو وہاں پہ حل کرتا ہے، اور قرآن اور سنت کے مطابق کرتا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوگی، اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی بھی بات کہی جائے تو اس کو آپ اٹھا کر دیوار پہ مار دیں اور اس بندے سے بھی قطع تعلق بھی کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ابھی آج ڈسکس کی ہیں۔ ہم نے مجلس کے بارے میں کنفیوژن اپنی دور کرنے کی کوشش کی ہے، مینٹور کے بارے میں، ٹیک کے بارے میں،
ایک غلط فہمی ہے، اسی طرح سے ذکر کے بارے میں غلط فہمی ہے. دعا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایکچولی اس سے ناراض ہوتا ہے. دعا جو ہے وہ عبادت کا مرض ہے. اور ہماری بھی سوشل رسپانسبلٹیز میں اگر آپ دیکھیں ہماری دعا کرنے کا سسٹم کیا ہوتا ہے. آج میرے پاس اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر آٹو ہے تو میں دعا کیا مانگوں؟ اگر ہم سوچیں اپنی ہسٹوریکل لائف میں، ہم کہتے ہیں اللہ میں مجھے جو ہے نا وہ ٹویٹا کرولا دے. ٹویٹا کرولا ہے اگر آپ کے پاس تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ اچھا اللہ میاں مجھے جو ہے وہ ریسیلے والا ماڈل دے. کہیں بھی ہمارے ذہن کے کھانے میں یہ نہیں آتا ہے کہ ہم جس وقت آلٹو ہے یا سائیکل ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ جہاز دے دیں، میرا اپنا ایئرپورٹ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اوقات کو دیکھ کے دعا مانگ رہے ہیں. ہم دینے والے کی دین کو دیکھ کے دعا نہیں مانگتے. جبکہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگے. بڑی سے بڑی دعا مانگے، جتنا بڑا آپ سوچ سکتے ہیں نا. اور ہم نے اپنی سوچ کو خود لمٹ کیا، ہم خود ہی چھوٹی دعائیں مانگیں. بڑی سے بڑی دعا مانگے، سوچ کر جتنی بڑی سوچ سکتے ہیں دعا مانگے، دنیا کے لیے بھی مانگے اور آخرت کے لیے. دعاؤں کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے. تو اسی لیے سے ہم نے جو یہ مجلس کا آغاز کیا ہے، تو اس طرح سے پرانی ساری جو مجالس ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. اسی کنٹینیوٹی میں ہم انشاءاللہ اگلی مجلس سے چلتے جائیں گے، ذکر کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور ذکر کے بارے میں کون سا ذکر ہمارے لیے افضل ہے، ذکر کا ہمیں فائدہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر پھر ہم ڈسکشن کریں. وہ چیز آج ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اتنا ٹرسٹ کریں، اتنا یقین پیدا کریں اپنے اندر، جتنا کہ ہمیں ہمارے دل میں سننا چاہیے، جتنا کہ ہم سے ڈیمانڈ ہے. اگر یہ ٹرسٹ ہم پہ پیدا نہیں ہوگا نا، تو میں بالکل عاجزی سے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہیں. نہ اس دنیا کے مسائل حل ہوں، نہ آخرت کے مسائل حل ہوں. ہم لوگ اپنے گول بھی غلط سیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ وہاں سے ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اس مسئلے کا حل ہی نہیں. تو یہ ٹرسٹ پیدا کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اگر آپ بہت سمپلیفائڈ وے میں چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. اب یہ شدید محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے. تو اگر ہم اپنی فیملی لائف میں بتائیں، اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے لیکن جنرلی اگر ہم دیکھیں ایز اے پیرنٹ ہم اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایز اے پیرنٹ ہم بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کریں، لیکن وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ. پہلے نمبر پہ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے محبت کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں. اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی یہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. اب وہ شدید محبت اللہ تعالیٰ کی ہم سے تو ڈیمانڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہم سے کب شدید محبت کریں گے اس کی بھی انہوں نے فارمولہ ہمیں بتا دیا. قرآن پاک میں ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ آپ کی سنت پر مکمل طور پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گی. اب یہ ٹو وے آپ کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سیرت پر عمل کریں گے، ان کے دیے ہوئے تعلیمات پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. اور یہ دنیا اور یہ کائنات ایکچولی ہے ہی محبت کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ ڈنڈے سے نماز نہ پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈنڈے سے آپ کوئی نیک عمل نہیں کروا سکتے، نہ ہی آپ کسی غلط کام سے روک سکتے ہیں اپنے بچوں کو. صرف اور صرف محبت سے روک سکتے ہیں، ان کی تربیت سے اس کو روک سکتے ہیں. اور وہ تربیت کے لیے یہی اہم مجالس جو ہیں یہ بیسیکلی تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں، جہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کے نتیجے میں جو ہمارا سافٹ ویئر روح کا وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. جب سافٹ ویئر ٹھیک ہونا شروع ہوگا نا، تو پھر آپ کے ہارڈ ویئر کے اوپر آپ کے ارد گرد کے مادی اسباب پہ اس کے سارے فائدے اس کے نظر آنے شروع ہوں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. اب ہم یا اللہ تعالیٰ کی یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اب ہم یہ سوچیں میٹیریل دماغ سے، آج کے دن میں یہ سوچنا ہمارے لیے سمجھنا اس کو آسان ہے. آج سے شاید 4 سال پہلے، 40 سال پہلے ہم اس کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل کا سکون ہے، ہمارا دل خراب کیوں ہے یا اس میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہمیں جاب کے مسائل ہیں، ہمیں مال کے مسائل ہیں، ہمیں کاروبار کے مسائل ہیں، ہمیں گھر اور بیوی بچوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ہمیں اپنے پیرنٹس کا پریشر ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے دل کی بے سکونی کا باعث ہیں. اب دل کا سکون جو ہے وہ، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل کا سکون ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو وہ ساری چیزیں جو آپ کے دل کے سکون کو خراب کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں. یعنی آپ کی جاب سے ریلیٹڈ اگر مسائل ہیں، آپ کی کاروبار سے متعلق کوئی مسائل ہیں، آپ کی بیوی بچوں سے متعلق کوئی مسائل ہیں، تو مسائل جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی حل ہونا شروع ہو جائیں. یہی وہ لنک ہے جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انسٹرکشن سیٹ میں اور اس کے اسباب کے اندر نتائج میں ہے. تو ہمیں اسی چیز کے اوپر دھیان رکھنا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ بیسیکلی روح کا سافٹ ویئر ہی ٹھیک کرتے ہیں، اور روحانی انجینئر ہوتے ہیں. ان کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اگر وہ آپ کے سافٹ ویئر کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو آپ کا ہارڈ ویئر اور آپ کے جو اسباب ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. انشاءاللہ اگلے دوبارہ جمعرات کو ہم دوبارہ شروع کریں گے.